ज़िया बरोज़ी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगों, आपने ये कह कर मोहर है लगा दी, या नबी आबादी, खुद मेरे नबी ने बात बता दी, या नबी आबादी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 100 से ऊपर साल गुजर चुके कि कादियानी जमात मिर्जा कादियानी से लेकर आज तक इस अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से ना सिर्फ हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को धोखा दे रहे हैं और उनके ईमान खरीद रहे हैं, बल्कि ख़ुसूसन अपनी जमात के उन आम और सादा लोगों को जो कि उनकी ही बात को सुनते हैं, सिर्फ उन्हीं के मामलात को सुनते हैं, उनको भी वो धोखा दे रहे हैं और ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ खत्म नबूवत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना साबित नहीं। और नाउज़ुबिल्लाह ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आखिरी नबी भी साबित हो जाएं तो इससे उनकी कोई फजीलत साबित नहीं होती। तो आज हम कुछ ऐसे असलूब बयान करेंगे, कुरान का कुछ ऐसा तर्ज बयान करेंगे जिससे कि खुद अल्लाह ताला ने ही खत्म नबूवत का अकीदा वाज़िया किया है। तो सबसे पहले हम देखें कि असलूब किसे कहते हैं और जस्ट विद इन हाफ अ मिनट मैं असलूब को डिफाइन करके उसके मीनिंग आपको डिक्शनरी से दिखाकर फिर आगे चलती हूँ। असलूब का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है तरीका या तर्ज। तो यानी हम आज के इस लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, हम वो तरीके बयान करने लगे हैं, हम वो आयात के तरीके और तर्ज तखातुब बयान करने जा रहे हैं जिनके जरिए कि अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत के अकीदे को वाज़िया किया और अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन करार दिया। अब इसका दूसरा माने है तर्ज नगारिश, तर्ज बयान। और तीसरा अगर आप गौर से देखें, अखज़ना फी असालीब मिनल कौल, हमने बयान के मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किए। यानी कहने का मतलब क्या है कि कुरान करीम के वो असालीब हम आज आपके सामने रखेंगे और हम मिलकर उसको डिस्कस करेंगे जिससे कि अकीदा खत्म नबूवत की वजाहत मिलती है। तो कुरान करीम का पहला तरीका ये रहा कि एक तो अल्लाह ताला ने हमसे तमाम अंबिया और रसूल की नबूवत और रिसालत का इकरार करवाया है, लेकिन जब हम कुरान को खोलते हैं और शुरू से आखिर तक पढ़ते हैं तो जहां इस नबूवत का इकरार कराया जाता है वहां पर हमारे लिए एक खास किस्म की वही को मानना भी हमारे लिए लाजिम करार दिया और उन वहियों को भी अल्लाह ताला ने ही डिफाइन कर दिया। और वहां कौन सी वही या वही नबूवत का जिक्र मिल रहा है, एक जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और एक वो नहीं वही जो उनसे पहले तमाम अंबिया पर नाजिल होती है। जैसा कि सूरह बकरा की, सबसे पहले मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 4 आपके सामने पेश करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए बता दिया कि वो जो मोमिन लोग हैं वो उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई। यहाँ मुखातिब कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने वहियों का जिक्र जब किया तो दो किस्म की वहियों का जिक्र किया, नबी करीम की वही और उनसे पहले अंबिया की वही। इसी तरह सूरत निसा की आयत नंबर 136, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन लाओ और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की है और उस किताब पर जो पहले नाजिल की थी
اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو پس وہ شخص بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ پھر سے اللہ تعالیٰ وحی کا ذکر کر رہے ہیں، کتاب کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ نے نازل کی۔ تو ذکر کس کا ملتا ہے؟ اس کتاب کا جو اپنے اس رسول پر نازل کی، اور اس کتاب کا جو پہلے نازل کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 162 162 لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو علم میں پختہ ہیں، جن کو علم میں عبور حاصل ہے اور مسلمان ہیں۔ ان کے متعلق اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مانتے ہیں اس کو جو تجھ پہ نازل ہوا۔ اور تجھ سے مراد یہاں کون ہے؟ مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہو چکا۔ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحی یعنی قرآن کریم کا، اور ان سے پہلے انبیاء کی وحی یعنی جو کتب اور صحائف پہلے نازل ہو چکے۔ سورہ مائدہ آیت 59 59 قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ہم میں کون سا عیب پاتے ہو اس کے سوا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا اور اس پر بھی جو پہلے بھیجا جا چکا۔ اور بات یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ تو نافرمان۔ اب یہاں مخاطب اہل کتاب ہیں۔ پہلے مسلمانوں کی اور مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ کس چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی جو آپ پہ نازل ہوا، اے نبی جو آپ پہ وحی نازل ہوئی، اور اس پر جو پہلے نازل ہوئی۔ اور اب یہاں نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے بھی کہہ دو کہ تمہیں ہم میں ایسا کون سا عیب مل رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو ہمارے پاس بھیجا گیا یعنی کہ قرآن مجید، اور پھر اس پر بھی جو پہلے بھیجا جا چکا۔ اسی طرح سے سورہ زمر کی آیت نمبر 63 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تحقیق آپ کی طرف اور ان کی طرف وحی کیا جا چکا ہے جو آپ سے پہلے ہو گزرے۔ اب یہ پھر نبی پاک مخاطب ہے اور اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی طرف اور پھر ان لوگوں کی طرف جو پہلے گزر چکے وہی ہو چکی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اب یہاں سے قرآن پاک کا طرز تخاطب تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ پہلے ذکر آ رہا تھا مسلسل وحی کا، اس کلام کا جو نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور جو ان سے پہلے۔ اب یہ چند وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ماضی کے صیغے میں انبیاء کا ذکر فرمایا۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ نبوت کا منصب جن لوگوں کو حاصل ہونا تھا وہ ماضی میں ہو چکا ہے، اور ان سب کو ماننا ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسا کوئی شخص نہیں جس کو نبوت بخشی جائے اور اس کو ماننا ہمارے ایمان کا جز ہو، کیونکہ قرآن کی جو تعلیم ہے، شریعت ہے، وہ مکمل ہو چکی۔ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم کسی ایک میں ان میں سے فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اسی طرح کا ملتا جلتا مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں 163 اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے تیری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح پر اور ان نبیوں پر جو نوح کے بعد آئے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور عیسیٰ ابن مریم پر اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور دی
نمبر 84. وہی ترتیب قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. کہہ دیجیے ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پہ نازل کیا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اب یہ تمام آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ان جیسی اور بھی کئی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گزشتہ انبیاء کا بار بار تذکرہ کر کے بتا رہے ہیں اور بار بار ان کی وحی کو ماننا ہمارے اوپر لازم ٹھہرا رہے ہیں. لیکن کہیں بھی ذکر نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی کی نبوت و رسالت ہوگی. اس کا کوئی اشارتاً کنایتاً بھی ذکر نہیں ملتا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے عہدے پہ سرفراز کرنا تھا وہ ہو چکے. اب ایک تیسرا اسلوب ہے, تیسرا طریقہ قرآن پاک کا, بہت ہی مفصل, بہت ہی خوبصورت. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 یہاں پہ ذکر ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا, ان کے وقت کا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم زمین پر اترو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ اور پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے بس جو میری ہدایت پہ چلیں گے ان پر کچھ بھی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے. اس آیت مبارکہ میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اشارہ یہ دے رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انہوں نے نبوت کا آغاز کیا ہے, ان سے ہی ہدایت کا آغاز ہو رہا ہے. جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم سب اتر جاؤ نیچے اور اس کے بعد اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے بس جو لوگ میری ہدایت پہ چلیں گے تو وہ لوگ قطعاً پریشان نہیں ہوں گے, غمگین نہیں ہوں گے. اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت 123 سیم مضمون قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نکل جاؤ یہاں سے, تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں سے شیطان کو بھی نکالا گیا تھا, ابلیس کو بھی نکالا گیا تھا اور پھر انسان کو ابلیس کا اور ابلیس کو انسان کا دشمن قرار دیا گیا. اور پھر آگے وہی ہدایت اللہ دے رہے ہیں کہ پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے پھر جو میری ہدایت پہ چلے گا تو گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تکلیف اٹھائے گا. اور اس کے بعد سورہ اعراف کی وہ آیت نمبر 35 جہاں سے کہ مرزائی حضرات نبوت کے اجرا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو بھی ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کی اولاد, تمہارے پاس میرے رسول آئے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں, پھر جو شخص ڈرے گا اور اصلاح کرے گا ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب اس آیت مبارکہ سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آج بھی نبی آئیں گے؟ یہاں مخاطب تو کیا گیا ہے بنی آدم کو, اور اصل میں اس زمانے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس زمانے میں حضرت آدم کو اتارا گیا, بھیجا گیا اور پھر ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کچھ انسٹرکشنز دی. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسانوں کو حکم یہ دیا تھا کہ آدم سے یہ نبوت کا سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں اور ان کے بعد بہت سے کثرت سے انبیاء اور رسل آئیں گے اور ان کا اتباع کرنا ضروری ہے. اب اس اسلوب میں اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ لفظ رسل موجود ہے اور رسل جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ بہت سے انبیاء آئیں گے لیکن ان کی تعداد کا تعین نہیں کیا. تعداد کا تعین نہ ہونے کے باوجود ایک بات تو طے ہے کہ نبی بہت سے ہوں گے. اس کے بعد پھر ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. جب حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو پھر یہ تخاطب کا انداز کیا ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ تحقیق ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا تھا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی تھی، پر بعض تو ان میں سے ہدایت پر راہ راست پر رہے اور بہت سے لوگ ان میں سے نافرمان ٹھہرے۔ اب اس پہ کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ حضرت نوح اور ابراہیم کو جب اللہ نے بھیج دیا تو اس کے بعد اور بھی بہت سے نبی آنے ہیں۔ ابھی یہاں پر کہیں نہیں لکھا نا کہ نبوت نہیں آئے گی، بلکہ فرما دیا کہ ہم نے ان کی اولاد میں سے بھی نبوت دی اور کتاب بھی دی، نبوت بھی تھی اور وہی نبوت بھی تھی۔ اور پھر یہاں پر بھی جب ذکر آتا ہے تو یہاں پہ ذریت میں سے نبیوں کے آنے کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، لفظ پھر وہی فرما دیا رسل جمع کا صیغہ کہ اس کے بعد ہم نے پے در پے کفایت کی ان کے پیچھے بھیجے اپنے رسول، ایک رسول نہیں بہت سے رسول۔ پھر سے اس کی تعداد کا تعین نہیں، مگر یہ کنفرم ہو گیا کہ بہت سے رسول بھیجے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ اب یہاں پر ذکر آ جاتا ہے حضرت موسیٰ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور پھر اس کے بعد بھی ہم نے پے در پے رسول بھیجتے رہے۔ یہاں پر بھی لفظ کیا آ رہا ہے کفینا من بعدہ بالرسل، جمع کا صیغہ، اس کے بعد بھی ہم نے بار بار رسول بھیجے، کئی رسول بھیجے۔ کیا پتا چلا کہ رسول بہت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آئے، ان کا آنا مقدر تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی نبوت کا باب بند نہیں ہوا۔ اب یہودی جو مرضی مانتے رہے، ہمیں اس سے کیا کر، ہمیں تو ہمارے رب نے بتا دیا کہ حضرت موسیٰ کے بھی بعد انہوں نے پے در پے رسول بھیجے۔ اچھا، لیکن جب آتی ہے باری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو وہاں پر معاملہ بدل جاتا ہے۔ یہ جو طریقہ تھا قرآن کریم کا، جس میں نے حضرت آدم سے لے کر شروع کی بات اور بتایا آپ کو کہ بارہا جہاں پہ رسول کا ذکر آتا ہے، پچھلے انبیاء کا ذکر آتا ہے، حضرت آدم کے زمانے میں، اس کے بعد کے زمانے میں، پھر حضرت نوح اور ابراہیم کے زمانے میں، ان کی اولادوں کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، تو مسلسل اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ جمع کے صیغے میں ہے اور رسل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی باری آتی ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ صف آیت نمبر 6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه احمد۔ اب یہاں پر وہ طریقہ بیان بدل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اور تصدیق کرتا ہوں اس کی جو میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اندر کس کا ذکر آ رہا ہے؟ توریت کا، اور پھر تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی میں خوشخبری دینے والا جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہاں پر جب مبشرن کا لفظ آتا ہے، جب وہ بشارت دیتے ہیں، تو بالرسول کا لفظ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک رسول نے آنا ہے۔ اگر یہاں بھی رسول کا لفظ ہوتا تو اس سے مغالطہ لگ سکتا تھا کہ شاید بہت سے رسولوں نے آنا ہے۔ یہاں پر رسول کا لفظ، واحد کا لفظ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد کر دیا، اور کیا بتا دیا کہ جیسے پہلے میرا طریقہ کار رہا کہ میں نے لامحدود بے تحاشا تعداد میں رسول بھیجے، مگر یہاں پر میں نے طریقہ بیان کو بدل دیا اور صرف ایک رسول کے آنے کی اطلاع دی، اور نہ صرف ایک رسول کے آنے کی اطلاع دی بلکہ ساتھ ساتھ اس کا نام تک بھی بتا دیا، اسمہ احمد۔ سورہ احزاب پہ آتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ اب جب یہ بتا دیا تھا کہ ایک رسول آئے گا اور وہ پھر آ بھی گیا، تو پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اب اس نبی کے آنے پر اللہ تعالیٰ نے اس
नबी के बारे में हमें और भी कुछ बता दिया और कितना क्लियर कट बता दिया। क्या कहा अल्लाह ताला ने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन है और अल्लाह हर बात को जानता है। अब इतना वाज़ेह अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैंने आदम से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का सिलसिला शुरू किया। मैं बारहा बताता रहा, लोगों उसके बाद बहुत से रसूल आएंगे। मैंने नूह के जमाने में भी यही कहा कि बहुत से रसूल आएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी यही फरमाया गया कि बहुत से रसूल आएंगे। हजरत मूसा के बाद भी कहा गया कि बहुत से रसूलों से उनको पै दर पै तकवीत दी गई। जब हजरत ईसा की बारी आती है तो एक रसूल का जिक्र रह जाता है, और फिर जब वो रसूल आ जाता है तो रसूल के बारे में अल्लाह वाज़ेह तौर पे फरमा देते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। तो है कोई कि सोचे और समझे। और अब चौथा तरीकेकार कुरान मजीद का, अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया तो फिर कुरान का तरीकेकार क्या हो गया। फिर अल्लाह ताला ने बताना शुरू कर दिया कि अब आपके बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। सूरह आल इमरान आयत 81 व इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और इल्म से दूं, फिर तुम्हारे पास पैगंबर आए जो इस चीज की तस्दीक करने वाला हो जो तुम्हारे पास है, तो उस पर ईमान ले आना और उसकी मदद करना। और फिर फरमाया क्या तुमने इकरार किया और इस शर्त पर मेरा अहद कबूल किया। उन्होंने कहा हमने इकरार किया। अल्लाह ने फरमाया तुम अब गवाह रहो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। अब इस जगह पर अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के बाद आएंगे। अच्छा, मजे की बात है, एक मैं रूहानी खजाइन का छोटा सा रेफरेंस कोट करना चाहती हूँ आपके पास। इस आयत को मिर्जा कादियानी ने भी कोट किया है कहीं पे, वो हवाला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला ने दर हकीकत शयातीन की रुसवाई के लिए उनके हाथों से ही असबाब तैयार किए होते हैं। तो ये जो हवाला है ये है जी रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 22, सफा नंबर 133 और 134। ये दो सफों पे, यानी 133 का लोअर पोर्शन और 134 का फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें अब वो क्या कहता है, इसी आयत को कोट कर रहा। पूरी आयत लिखने के बाद तर्जुमा भी पेश कर रहा है। ये तर्जुमा उन्होंने लिख दिया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयत और इसका तर्जुमा है। इससे अगले सफे का पहला पैराग्राफ नोट कीजिए। अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि अब जाहिर है कि अंबिया तो अपने अपने वक्त पर फौत हो गए थे। ये हुक्म हर नबी की उम्मत के लिए है कि जब वो रसूल जाहिर हो तो उस पर ईमान लाओ, वरना मुआखजा होगा। अब इस आयत की तफसीर या तशरीह पेश कर रहे हैं कौन, मिर्जा कादियानी साहब, और क्या कह रहे हैं कि हर नबी की उम्मत के लिए हुक्म है कि जब वो रसूल जाहिर हो। अब वो रसूल कौन सा है वो मैं नीचे आपको इन्हीं की किताब के इसी सफ़े से पढ़ के सुनाती हूँ। वो रसूल जाहिर हो तो उस पर ईमान लाओ, वरना तुम्हारा मुआखजा होगा। अब बतला दे मियां अब्दुल हकीम खान मीन मुल्ला खतरा ईमान। अब ये जो भी उनके जमाने के उलमाए कराम थे उनके लिए माशाल्लाह इससे भी बहुत गंदे अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। अब वो मौलवियों को यहाँ पर मुखातिब कर रहे हैं कि अगर सिर्फ तौहीद खुश्क से निजात हो सकती है तो फिर खुदा ताला ऐसे लोगों से क्यों मुआखजा करेगा जो गो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते मगर तौहीद के कायल हैं। मुराद क्या है सारे के सारे मजमून से कि इस आयत में एक रसूल का जिक्र है, जब वो जाहिर हो तो उस पर ईमान लाओ, और ईमान ना लाने की सूरत में मुआखजा होगा। और नीचे उसने उनका नाम क्या बयान कर दिया, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी आयत जो मैं आपके सामने कोट करूंगी सूरह माइदा की आयत नंबर 3, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत को कोट करने का मकसद क्या है, जो असलूब हम बयान कर रहे थे, जो तरीका कार हम बयान कर रहे थे, जहां मुख्तलिफ अंबिया के दौर डिस्कस हो रहे थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो उसके बाद अल्लाह क्या कहते हैं कि आज के दिन तो हमने दीन ही मुकम्मल कर दिया तुम पे और एहसान पूरा कर दिया तुम पे, नेमत तमाम कर दी।
اور تمہارے لیے اسلام ہی کو دین پسند فرما لیا۔ اب تو اس کے بعد پھر کسی نبی کی نہ گنجائش رہ جاتی ہے اور نہ ضرورت رہ جاتی ہے۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا کوٹ مجموعہ اشتہارات میں سے مرزا قادیانی کا پیش کرنا چاہوں گی۔ یہ ایک اشتہار نمبر 71 ہے، 71، اور مجموعہ اشتہارات کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 214 پہ میں نے کہا نا آپ سے کہ مرزا قادیانی صاحب جیسے تمام وہ لوگ جو دین اسلام کی جڑوں کو کاٹنا چاہتے تھے، ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ تمام وہ لوگ جو ان کے خلاف ہیں، انہی کی کتب میں سے ان کو ایسے کول مل جاتے ہیں جہاں وہ بیچارے دانستہ یا نادانستہ طور پہ حق بات لکھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس اشتہار میں وہ کیا لکھتے ہیں جی؟ اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ اپنا عقیدہ کیا پیش کر دیا اس نے کہ میں ان کو ختم المرسلین مانتا ہوں اور ان کے بعد کسی بھی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اب کیا کہیں گے قادیانی جماعت کے فالوورز اور مرزا قادیانی جی کے پیروکار اور پاکٹ بک کے مصنف عبد الرحمان خادم صاحب اور ان کی اس پاکٹ بک کو پکڑ کر چلنے والے تمام مربیان، کیونکہ مرزا قادیانی نے تو بات ختم کر دی کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ تو اب جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو کس اجرائے نبوت کا اقرار کرتے ہو بھائی؟ فما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔